کن لوگوں کے جسم قبر میں سلامت رہیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 10 لوگ جن کے جسم قبر میں سلامت رہیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زندگی جسے ہم نے بہت سنجیدگی سے پکڑ رکھا ہے، دراصل ایک لمحاتی سفر ہے، ایک ایسی راہ جس پر چلتے ہوئے انسان کو یہ وہم رہتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی بہت خواب پورے کرنے ہیں، ابھی بہت باتیں کہنی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وقت انسان کے ساتھ نہیں چلتا، وقت انسان کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہم روز سورج کو طلوع ہوتے دیکھتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ہماری زندگی کا سورج کس دن غروب ہوگا۔ ہم جنازے دیکھتے ہیں، مگر خود کو اس میں نہیں دیکھتے۔ ہم قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن یہی زمین ہمیں بھی پکارے گی۔ انسان دنیا میں آتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے اور جاتے وقت سب کو رلا جاتا ہے۔ درمیان کے چند سالوں کو وہ زندگی کہہ دیتا ہے، حالانکہ یہ صرف مہلت ہوتی ہے، ایک آزمائش، ایک وقفہ، ایک سانسوں کی گنتی۔ یہاں ہر چیز فانی ہے، رشتے بھی، چہرے بھی، آوازیں بھی۔ وہ ہاتھ جنہیں ہم نے مضبوط سمجھا تھا ایک دن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ آنکھیں جو خوابوں سے بھری تھیں ایک دن بند ہو جاتی ہیں، اور وہ دل جو دنیا کی محبت میں دھڑکتا تھا اچانک خاموش ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان پہلی بار سچائی سے روبرو ہوتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو نہ وہ اجازت مانگتی ہے نہ خبر دیتی ہے، بس آتی ہے اور لے جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ یعنی ایسا احساس جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور، سب ایک ہی ذائقہ چکھتے ہیں، مگر سب کا انجام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ موت کے بعد ایک دروازہ کھلتا ہے جسے قبر کہتے ہیں۔ قبر جس کا نام سنتے ہی دل گھبرا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اکیلا ہوتا ہے، نہ ماں ساتھ جاتی ہے، نہ باپ، نہ اولاد، نہ دوست، وہاں صرف انسان اور اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دنیا کی حقیقت کھلتی ہے، جہاں زندگی کا ہر لمحہ سوال بن کر سامنے آتا ہے۔ وہاں پہلی رات سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، وہ رات جس میں نہ دن ہوتا ہے، نہ روشنی، نہ آواز، نہ سہارا۔ وہ رات جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر انسان اسے دیکھ لے تو دنیا کی محبت دل سے نکل جائے۔ قبر کسی کے لیے راحت بن جاتی ہے اور کسی کے لیے تنگی، کسی کے لیے سکون اور کسی کے لیے خوف، مگر یہ فیصلہ قبر میں نہیں ہوتا، یہ فیصلہ دنیا میں ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم ابھی زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم موت کی طرف چل رہے ہیں۔ ہر گزرتا لمحہ ہمیں اس کے قریب کر رہا ہے، اور آگے کیا ہے؟ یہ سوال ابھی باقی ہے۔ بہت کچھ ابھی پردے میں ہے، بہت سا سچ ابھی چھپا ہوا ہے، کیونکہ ہر حقیقت فوراً نہیں بتائی جاتی۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو دل پر بوجھ بن جاتے ہیں، اور کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو آخر میں کھلیں تو روح تک ہلا دیتے ہیں۔ جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے اور دنیا کی آوازیں پیچھے رہ جاتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے شاید اب سب ختم ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل سفر تو اب شروع ہوتا ہے۔ جنازہ اٹھتا ہے، کندھے بدلتے ہیں، قدم آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف بڑھتے ہیں۔ لوگ ساتھ ہوتے ہیں مگر اصل مسافر تنہا ہوتا ہے۔ قبر کے کنارے لاش رکھی جاتی ہے، چند لمحوں کے لیے سب خاموش ہو جاتے ہیں، پھر مٹی ڈالنے کا وقت آتا ہے۔ پہلی مٹھی، دوسری مٹھی، تیسری مٹھی، اور یوں وہ جسم جسے کبھی نازوں سے پالا گیا تھا مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ لوگ پلٹ جاتے ہیں، قدموں کی آہٹ دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا تصور ہی انسان کے پسینے چھڑا دیتا ہے۔ وہ لمحہ جب قبر بند ہو جاتی ہے،
روشنی ختم ہو جاتی ہے اور تنہائی انسان کو جکڑ لیتی ہے۔ یہ وہ تنہائی نہیں جو دنیا میں محسوس ہوتی ہے، یہ ایسی تنہائی ہے جہاں دل کی دھڑکن بھی اجنبی لگتی ہے، جہاں انسان خود سے سوال کرنے لگتا ہے کہ میں نے کیا کمایا، کیا کھویا اور کیا چھوڑ آیا۔ قبر کی پہلی رات کو سب سے سخت رات اسی لیے کہا گیا کہ یہاں نہ دن کا انتظار ہوتا ہے نہ صبح کی امید، یہاں صرف اعمال کی گواہی ہوتی ہے۔ بعض قبریں ایسی ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ تنگ ہونے لگتی ہیں، جیسے مٹی انسان کو دبانا چاہتی ہو، جیسے زمین سوال کر رہی ہو کہ تو کس حال میں آیا ہے۔ بعض لوگ چیخنا چاہتے ہیں مگر آواز باہر نہیں جاتی، بعض بھاگنا چاہتے ہیں مگر راستہ نہیں ملتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ وہ دولت جو سینے سے لگائی تھی، وہ رشتے جن پر فخر تھا، وہ نام جس کی پہچان پر ناز تھا، سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ قبر میں نہ زبان چلتی ہے نہ بہانے کام آتے ہیں، وہاں صرف سچ بولتا ہے، اور وہ سچ کبھی سکون بن جاتا ہے اور کبھی خوف۔ کہا جاتا ہے کہ قبر انسان سے سوال کرتی ہے، تو کون ہے، کہاں سے آیا اور کس لیے جیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے قبر اجنبی نہیں ہوتی، جیسے وہ جگہ انہیں پہچانتی ہو، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے قبر دشمن بن جاتی ہے۔ مگر کیوں؟ یہ سوال ابھی باقی ہے، کیونکہ ہر قبر ایک جیسی نہیں، ہر مٹی کا رویہ ایک سا نہیں، اور ہر جسم کے ساتھ زمین کا سلوک برابر نہیں ہوتا۔ کچھ جسموں کے ساتھ زمین سختی کرتی ہے اور کچھ کے ساتھ نرمی، کچھ کو دبا دیتی ہے اور کچھ کو تھام لیتی ہے۔ مگر یہ فرق کیوں ہے؟ یہ راز ابھی بند ہے، ابھی اس پردے کو اٹھانا باقی ہے، کیونکہ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دم نہیں بتائی جاتی، انہیں دل پر آہستہ آہستہ اتارا جاتا ہے تاکہ انسان سن بھی سکے اور سنبھل بھی سکے۔ جب قبر کی خاموشی گہری ہو جاتی ہے اور وقت جیسے ٹھہر سا جاتا ہے، تو انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر سانس حساب بن گئی ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نہ زبان کی روانی کام آتی ہے نہ دنیا کی دلیلیں۔ یہاں سوال آواز سے نہیں بلکہ رعب سے کیے جاتے ہیں، سوال ایسے ہوتے ہیں جو دل کے اندر تک اتر جاتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ زبان ساتھ دے، مگر زبان وہی بولتی ہے جو دل نے سیکھا ہوتا ہے، جو زندگی میں مانا ہوتا ہے، جو یقین بنا ہوتا ہے۔ یہاں عمل ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں، نمازیں، آنسو، سجدے، ظلم، دھوکہ، تکبر، سب انسان کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی عمل روشنی بن جاتا ہے اور کوئی بوجھ، کوئی ساتھ دینے آتا ہے اور کوئی منہ موڑ لیتا ہے۔ قبر میں انسان پہلی بار یہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا میں کیا گیا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوا، ہر لفظ لکھا گیا، ہر نیت محفوظ رہی۔ وہ گناہ جو اکیلے میں کیے گئے تھے وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ نیکیاں جو کسی نے نہیں دیکھی تھیں وہ بھی بول اٹھتی ہیں۔ یہاں انسان کو اپنے باطن کی آواز سنائی دیتی ہے، کبھی وہ آواز تسلی دیتی ہے اور کبھی ملامت کرتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے قبر کا وقت سکون کا پیغام بن جاتا ہے، جیسے انہیں کہا جا رہا ہو کہ گھبرا مت، تو اکیلا نہیں ہے، اور بعض کے لیے یہی لمحہ خوف کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے ہر طرف سوال ہی سوال ہوں۔ مگر ابھی بھی ایک بات واضح نہیں ہوتی، ابھی بھی انسان پوری حقیقت نہیں جان پاتا، کیونکہ یہاں انجام کا دروازہ مکمل طور پر نہیں کھلتا۔ یہاں صرف اشارے ملتے ہیں، احساس دیے جاتے ہیں، دل کو جھنجھوڑا جاتا ہے تاکہ انسان جان لے کہ اصل فیصلہ کہاں ہوگا۔
مگر اس سب کے بیچ ایک اور حیرت چھپی ہوئی ہے، ایک ایسا فرق جو سب کو نصیب نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے یہ مرحلہ مختلف ہو جاتا ہے، جن کے ساتھ معاملات بدل جاتے ہیں، جن کے لیے قبر کی فضا وہ نہیں رہتی جو عام انسان کے لیے ہوتی ہے۔ مگر وہ کون ہیں اور کیوں ان کے ساتھ یہ فرق کیا جاتا ہے؟ یہ سوال ابھی معلق ہے، ابھی اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ راز اس سفر کا سب سے بھاری راز ہے، اور بھاری راز ہمیشہ آخر میں کھولے جاتے ہیں۔ قبر میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اب اس کا واسطہ صرف تنہائی سے نہیں بلکہ مٹی سے ہے، وہی مٹی جس پر وہ کبھی چلتا تھا، جسے وہ کبھی روندتا تھا، آج وہی مٹی اس کے اوپر ہے، نیچے ہے، ارد گرد ہے۔ انسان کا جسم جو دنیا میں مضبوط تھا، جوان تھا، متحرک تھا، اب خاموش پڑا ہے، نہ آنکھ چھپکتی ہے، نہ ہاتھ ہلتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں زمین اپنا کام شروع کرتی ہے۔ عام قانون یہی ہے کہ جسم آہستہ آہستہ مٹی میں بدلنے لگتا ہے، وقت گزرتا ہے، نشان مٹتے ہیں، پہچان ختم ہوتی ہے، گویا انسان دنیا میں آیا ہی نہ تھا۔ مگر یہی قانون ہر ایک پر ایک جیسا لاگو نہیں ہوتا۔ یہی وہ بات ہے جو چونکاتی ہے، جو سوچ میں ڈال دیتی ہے کہ کیا واقعی سب کے ساتھ ایک ہی سلوک ہوتا ہے؟ کیا ہر جسم مٹی کا حصہ بن جاتا ہے، یا کچھ جسم ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ زمین کا برتاؤ بدل جاتا ہے؟ تاریخ کے اوراق میں، اہل علم کی باتوں میں اور اہل ایمان کے تجربات میں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ کچھ قبریں عام قبروں جیسی نہیں ہوتی، کچھ جسم وقت کے باوجود سلامت رہتے ہیں، کچھ کے ساتھ مٹی سختی نہیں کرتی، جیسے زمین کو حکم دیا گیا ہو کہ یہاں رک جا، یہاں تیرا قانون وہ نہیں جو اوروں پر ہے۔ مگر یہ کوئی عام بات نہیں، نہ یہ سب کو حاصل ہے، نہ یہ دعویٰ ہر کسی کے لیے ہے۔ یہ فرق کسی نام، کسی خاندان یا کسی دنیاوی مقام کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ فرق وہاں سے آتا ہے جہاں نیتیں تولی جاتی ہیں، جہاں زندگی کا رخ دیکھا جاتا ہے، جہاں یہ پرکھا جاتا ہے کہ انسان کس کے لیے جیا تھا۔ مگر یہاں بھی مکمل جواب نہیں ملتا، بس چند نشانیاں ملتی ہیں، چند جھلکیاں، جیسے کسی بند دروازے کے نیچے سے روشنی کی لکیر نظر آ جائے۔ انسان سمجھ جاتا ہے کہ پیچھے کچھ ہے، مگر ابھی دروازہ نہیں کھلا۔ یہی کیفیت یہاں ہے، ہم فرق محسوس تو کر رہے ہیں مگر نام نہیں جانتے، ہم انجام کا اندازہ تو لگا رہے ہیں مگر فیصلہ نہیں سن رہے، کیونکہ ابھی ایک مرحلہ باقی ہے، ابھی وہ بات کہنی باقی ہے جس سے سب جڑ جائے گا، اور وہ بات اتنی بھاری ہے کہ اسے کہنے سے پہلے دلوں کو تیار کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ابھی خاموشی بہتر ہے، ابھی سوال کو زندہ رہنے دو، کیونکہ جو سوال کے ساتھ سفر کرتا ہے وہ جواب ملنے پر بدل جاتا ہے۔ قبر کی خاموشی میں مٹی کے بوجھ تلے وقت کے گزرنے کے ساتھ ایک حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ زمین اندھی نہیں، مٹی بے خبر نہیں، یہ سب کچھ حکم کے تحت ہے، جسے اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں اکثر انسانوں کے جسم وقت کے ساتھ مٹی میں بدل جاتے ہیں، وہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ زمین کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اب وہ راز کھلتا ہے جسے آغاز سے چھپایا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے، یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اجساد مبارک قبروں میں سلامت رہتے ہیں، نہ گلتے ہیں، نہ مٹتے ہیں، نہ ان پر مٹی کا عام قانون نافذ ہوتا ہے۔ یہی وہ خاص مقام ہے جو صرف انبیاء کو عطا کیا گیا۔ اس کے بعد شہداء ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں،
اور تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ شہداء کے جسم برسوں بعد بھی تر و تازہ پائے گئے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، کوئی عمومی قاعدہ نہیں۔ پھر بعض نیک اور صالح بندوں کے بارے میں بھی آثار ملتے ہیں کہ اللہ ان کے جسموں کی حفاظت فرماتا ہے، مگر یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، قطعی، یقینی اور حدیث صحیح سے ثابت وعدہ صرف انبیاء علیہم السلام کے لیے ہے، باقی سب اللہ کی مشیت اور فضل کے تحت ہے۔ یہ راز اس لیے آخر میں کھولا گیا تاکہ انسان یہ سمجھے کہ اصل کامیابی جسم کے سلامت رہنے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے، کیونکہ اگر ایمان سلامت ہو، اعمال درست ہوں، نیت خالص ہو تو قبر مٹی کی ہو یا نہ ہو راحت بن جاتی ہے، اور اگر زندگی اللہ سے دور گزری ہو تو جسم سلامت بھی ہو جائے تب بھی نجات نہیں۔ اصل پیغام یہی ہے کہ زندگی کو سنوار لو قبل اس کے کہ مٹی فیصلہ سنا دے۔ سانسوں کی گنتی ختم ہونے سے پہلے اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ قبر سوال نہیں دیکھتی، قبر حال دیکھتی ہے۔ انجام ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے، وقت ابھی باقی ہے۔ ان لوگوں میں سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام شامل ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء جن کے بارے میں حدیث صحیح میں آیا ہے کہ اللہ نے زمین پر ان کے جسم کھانے کو حرام کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اسجاد قبروں میں مکمل سلامت رہتے ہیں، نہ گلتے ہیں نہ مٹتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ کا خاص فضل اور عزت ہے۔ دوسرے مقام پر شہداء شامل ہیں۔ قرآن کریم میں واضح ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، ان کے جسم مٹی میں غائب نہیں ہوتے بلکہ خاص نشانی کے ساتھ محفوظ رہتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی قبریں اور تاریخ میں آثار ملتے ہیں کہ ان کے جسم کئی برس بعد بھی محفوظ پائے گئے۔ پھر بعض اولیاء اور نیک بندے بھی شامل ہیں جو اللہ کی محبت اور تقوی میں دنیا سے رخصت ہوئے، جیسے بعض قرآنی علماء اور صوفیاء کے بارے میں آثار ملتے ہیں کہ ان کے جسم قبر میں وقت کے باوجود محفوظ رہے۔ یہ سب اللہ کے خاص فضل اور رحمت سے ہوتا ہے، اور اصل سبق یہی ہے کہ جسم کی حفاظت کا انحصار دنیاوی طاقت یا مقام پر نہیں بلکہ ایمان، اخلاص، نیک اعمال اور اللہ کی رضا پر ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے ساتھ زمین کا رویہ بدل جاتا ہے اور قبر میں ان کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ یہ معلومات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ زندگی میں تقوی، ایمان، نیک اعمال اور اللہ کی محبت کے بغیر قبر کا کوئی راز کسی صورت محفوظ نہیں رہ سکتا، اور یہ راز آخرت کے لیے ایک عظیم سبق ہے جو دلوں میں خوف اور امید دونوں پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ موت ایک حقیقت ہے، قبر کا حال ایک حقیقت ہے، اور بعض لوگوں کے ساتھ اللہ کا خاص فضل ہے کہ ان کے جسم قبر میں سلامت رہتے ہیں، مگر اصل سبق یہ ہے کہ قبر میں جسم کی حفاظت سے بڑھ کر ایمان، نیک اعمال، تقوی اور اللہ کی رضا کی حفاظت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر لمحے اللہ کے خوف اور محبت کو یاد رکھیں، نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں، اپنی زبان اور دل کو صاف رکھیں، کیونکہ یہی چیزیں ہماری قبر کو راحت اور سکون کا باغ بناتی ہیں، اور یہی چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تک پہنچا سکتی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں زندگی میں ایمان کی مضبوطی عطا فرما، ہمیں دنیا کی فانی چیزوں میں مبتلا نہ ہونے دے، ہماری موت ایمان پر نصیب فرما، ہماری قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمارے والدین مرحومین اور ہم سب پر رحمت فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں اپنے فضل اور رحمت سے نیک لوگوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کا سبق یہی ہے کہ ہر سانس کو قدر سے جیو، ہر لمحے کو اللہ کی رضا میں گزارو اور قبر کے لیے تیار رہو،
کیونکہ یہی وہ راز ہے جو زندگی میں عمل کرنے سے ہی سامنے آتا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔